آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہم خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے، کیونکہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو سیدنا حضرت علی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے۔ آپ کا یوم ولادت 13 رجب المرجب جمعۃ المبارک کا دن ہی تھا، تو آج بڑی عظیم نسبت جو ہے اس دن کو حاصل ہے۔ ایک تو یہ یوم العید ہے، دوسرا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا یوم ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی؟ مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حیدر رکھا۔ خود سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا، والدہ نے حیدر رکھا، والد نے علی رکھا۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور اسد اللہ اللہ کا شیر، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شیر ہیں۔ کیا ہیں؟ شیر ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب ستارے ہیں، ان ستاروں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ 4 ستارے جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، یہ 4 ستارے چمکتے ہوئے ہیں، یعنی ان ستاروں میں بڑھ کر جن کو فضیلت عطا فرمائی گئی وہ 4 ستارے ہیں، جن میں سے ایک ستارہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے القاب ہیں، مرتضیٰ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور مرتضیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں چنا ہوا جو ہے، جن کو حضور نے چن لیا ان کو مرتضیٰ کہتے ہیں، یعنی حضرت علی پاک کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ آپ کو کرار بھی کہا جاتا ہے، حیدر کرار، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ مشکل، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور مولا بمانا ہے مددگار، مولا بمانا کیا ہے؟ حضور بھی مدد کرتے ہیں، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد فرماتے ہیں۔ جب ایک عام انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو سب پیروں کے سردار ہیں، جو جن سے آل رسول چلی ہے، جن سے سادات کی آل چلی ہے، ان کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کو جو بلندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو الحسن ہے، اور آپ کی ایک کنیت ابو تراب ہے، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک دن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟
یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے تو وہ گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی پاک کو تلاش کرتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ آپ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، کپڑا آپ کا جسم سے ہلکا سا ہٹا ہوا ہے اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اے ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب۔ اس وقت سے آپ کی کنیت ابو تراب پڑ گئی، یعنی جس کے جسم پہ مٹی لگی ہو، مٹی والے کو کیا کہتے ہیں؟ ابو تراب کہتے ہیں۔ اور جو الفاظ جو ہے سرکار کی زبان اطہر سے نکلے وہ لوگوں میں پھر مقبول ہو گئے اور آپ کی کنیت جو ہے یہ مشہور ہو گئی کہ آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو تراب، ابو تراب۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جو ہے عام الفیل کے 30 سال کے بعد ہوئی۔ واقعہ عام الفیل جو پیش آیا تھا اس کے کتنے دن بعد؟ 30 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 30 سال بعد۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 30 سال تھی۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ ظاہری حضور کی عمر مبارک جو ہے وہ 30 سال تھی جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور وہ تاریخ کیا تھی؟ 13 رجب المرجب۔ کون سی تاریخ تھی؟ رجب المرجب جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور اس میں بہت ساری مقدس ہستیوں کے وصال بھی ہیں اور ولادت بھی ہے۔ تو اس کو اس مہینے کو ایک نسبت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی رجب المرجب کے اندر۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک کا، جو آج کا دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 13 رجب المرجب، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا یہ یوم ہے اور مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے دودھ نہ لیا، آپ نے دودھ نہ لیا۔ سرکار تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ڈال دیا، لعاب دہن عطا فرمایا۔ اور راوی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا گیا پینے کے لیے تو آپ نے وہ دودھ نوش نہ فرمایا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہتے تھے۔ اور جب حضور تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی زبان اطہر ان کے منہ میں ڈال دی جس کو آپ چوستے رہے۔ راوی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کافی وقت گزر گیا آپ حضور کے لعاب اطہر کو چوستے رہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ہدایت بخشش کے اندر اس بات کا ذکر کیا، مرتضیٰ شیر حق، کیا کہا؟ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، سب بہادروں میں بڑھ کر بہادر ہستی جو ہے وہ شیر خدا کی ذات ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر کہا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا حضرت علی پاک کی شان میں یہ اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے
اور فرمایا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ دین کے آپ حامی ہیں، ہر ایک صحابی رسول نے اپنے اپنے انداز سے حضور کے دین کی تبلیغ کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ جب لوگوں کو آپس میں حضور نے بھائی بھائی بنایا، بعض انصاریوں کو مہاجرین کا بھائی بنایا اور مہاجرین کو انصاریوں کا بھائی بنایا، اور سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، دنیا اور آخرت میں۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہے، دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ کہا گیا، مثلا سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا گیا، دیگر صحابہ کا بھی ذکر روایات میں ملتا ہے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی کہا، اور فرمایا من سب علی فقد سبنی۔ حضور فرماتے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا فقد سبنی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، کیونکہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی، حضور کی پرورش حضرت علی پاک کے گھر میں ہوئی۔ جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نے حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور حضرت علی پاک کی پرورش سرکار نے فرمائی، حضور نے پرورش فرمائی۔ اور حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اول من اسلم علی، اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے بچوں میں آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس پر بھی روایات دو تین قسم کی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں پہلے داخل ہوئیں، ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں پہلے داخل ہوئے۔ پھر ان ساری احادیث مبارکہ کو تطبیق یوں دی گئی ہے، کہا گیا کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، اور بڑے لوگوں میں بزرگ لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق پاک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بچوں میں سیدنا حضرت علی پاک سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا اللہ یحبنی الا مؤمنون، جو مومن ہے وہ حضرت علی پاک سے محبت کرتا ہے، مومن جو ہے وہ حضرت علی پاک سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ولا یبغضنی الا منافق، جو منافق ہے وہ اپنے دل میں بغض علی سمائے ہوئے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی بندہ بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یحبنی الا مومنون، مومن کی یہ شان ہے وہ حضرت علی پاک سے محبت کرتا ہے، اور ولا یبغضنی الا منافق، اور منافق کا یہ کام ہے کہ وہ حضرت علی پاک سے کیا کرتا ہے؟ بغض رکھتا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اور اہل سنت جو ہیں وہ نہ دائیں ہوتے ہیں نہ بائیں ہوتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیگر صحابہ کی طرح مانتے ہیں، جو مقام اور مرتبہ حضور نے ان کو عطا فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں، اس میں بڑھاتے نہیں ہیں نہ اس میں گھٹاتے ہیں۔ گھٹانے والے بھی اور ہیں، بڑھانے والے بھی
اور ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے، ہر ایک صحابی کو جس کو حضور نے جو مرتبہ عطا فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کون سی کتاب؟ صحیح بخاری شریف کے بعد کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم شریف۔ حضور فرماتے ہیں انت منی، انت منی، حضرت علی پاک سے حضور نے فرمایا انت منی، تو مجھ سے بمنزلت ہارون، ہارون کے مرتبے پر ہے، ہارون کے مرتبے پر ہے، من موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی ان کو نائب بنایا گیا، تو تم بھی میری بارگاہ میں ایسے ہی ہو، الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن فرمایا میرے بعد سلسلہ نبوت رسالت جو ہے یہ منقطع ہو چکا ہے، اب میرے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے، تمہاری شان بھی یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہارون کا مقام تھا۔ یہ بھی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا علی منی بمنزلتی راسی من بدنی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا مجھ سے میرا جس طرح جسم، میرے جسم میں سے سر کا مقام ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، حضرت علی بھی میری بارگاہ میں ایسے ہیں۔ یہ حضور نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی پاک کے بارے میں کہا گیا کہ علی اس کا دروازہ ہے، اور اس حدیث کو مسند الفردوس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، جو کہ اکثر لوگ بیان نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ علم کی باتیں ہیں، اور دعوت اسلامی نے اپنے ایک رسالہ میں بھی اس کو چھاپا، کرامات شیر خدا کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور مسند الفردوس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، اس شہر کی جو اساس ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، ابو بکر جو ہیں اس کی اساس ہیں، اس کی بنیاد ہیں، اور فرمایا وہ عمر حیطانہا، اور عمر جو ہیں وہ اس کی دیواریں ہیں۔ اب شہر کی تشریح کر رہا ہوں، حضور فرماتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، ابو بکر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کی اساس ہیں۔ کیا ہے؟ جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پاک کیا ہے؟ اساس ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ روافض کے حملے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق پاک کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عمر پاک کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی پاک کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سرکار جس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کی بنیاد ہیں، وہ عمر حیطانہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس شہر کی دیواریں ہیں۔ کیا ہے؟ اس شہر کی دیواریں ہیں۔ وہ عثمان سقفہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس شہر کی چھت ہیں، وہ علی بابہا، اور حضرت علی جو ہیں اس شہر کا دروازہ ہے۔ یہ ہے پوری حدیث، جس کو مسند الفردوس کے اندر اور دعوت اسلامی نے کرامات شیر خدا کے اندر اس کو نقل فرمایا، اور دعوت اسلامی جو ہے کوئی بھی ایسی روایت جو مجہول ہو، جو موضوع ہو، جس کی سند درست نہ ہو، اس کو نہیں بیان کرتے، اگر کرتے ہیں تو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ حضور کے وہ عظیم ستارے ہیں جن کی شان جو ہے ان 4 ستاروں کی بڑھ کر ہے، دیگر صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق پاک ہیں، وہ حضرت عمر پاک ہیں، وہ حضرت عثمان غنی پاک ہیں، وہ حضرت
علی پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ایک بیان، حضور کا فرمان جو ہے بیان فرمایا سب سے بہتر کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر فرمایا پہلے حضور کا حضور کا فرمان بیان کیا، اس کے بعد حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان فرمایا کہ لا یجتمع حبی، میری محبت جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی، وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، کسی بھی مومن کے دل میں میری محبت اور بغض ابو بکر اور عمر جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس دل میں حضرت علی پاک کی محبت ہو اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک کی بھی محبت ہوگی، اور جس دل میں حضرت ابو بکر پاک اور حضرت عمر پاک کی محبت ہوگی اس دل میں حضرت علی پاک کی بھی محبت ہوگی۔ ان ہستیوں میں سے کسی ایک کا بغض جو ہے اس کے دل میں ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا، اس کو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا۔ موجم الاوسط للطبرانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ابن نباج آیا اور کہنے لگا حضرت ہمارا جو بیت المال ہے اس میں کافی سونے اور چاندی کی چیزیں موجود ہیں اور کافی بھرا ہوا ہے بیت المال۔ سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ اٹھے اور فرمایا کوفہ کے لوگوں کو جمع کرو، کوفہ کے لوگوں کو جمع کرو، اور سب کے سب لوگوں کو جمع کیا گیا۔ سیدنا حضرت علی پاک نے بیت المال کا سارا مال جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرما دیا، اور آپ فرمانے لگے کہ جو ہے مال جو ہے انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا، سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا، اور پھر اس جگہ جھاڑو دلوایا، پانی سے چھڑکاؤ کروایا، وہاں پر سیدنا حضرت علی پاک نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیے کہ یا اللہ میں نے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ آپ اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادوں کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت علی پاک بیت حرم میں گئے، بیت اللہ شریف میں گئے، حرم پاک میں گئے، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ فالج زدہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ فالج سے مفلوج ہو چکا ہے، اور وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ چل نہیں سکتا تھا، اس کو گھسٹ کر حضرت علی پاک کی برگاہ میں لایا گیا تو سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے ہوئی، تو فالج میں مبتلا کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے اپنے والد کی نافرمانی کر دی، اپنے والد کی نافرمانی کر دی، تو وہ بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں آ کر دعا کی، میرے لیے بد دعا کی۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد دعا کو قبول کر لیا اور میں اس میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں اپنے والد کے پاس گیا، گڑ گڑاتا رہا، رو رو کر میں نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا، انہوں نے اور مجھے کہا کہ چلو جہاں پر میں نے یہ دعا کی تھی وہاں چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ جب ہم دونوں آ رہے تھے تو راستے میں میرے والد کی وفات ہو گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا، اور میں اس وقت سے یہاں بیت اللہ شریف میں ہوں اور رو رو کر یہی دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب میری اس دعا کو قبول کر لے، مجھے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف میں حرم میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ کیا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو بلند کیا، اس شخص کے لیے آپ نے دعا فرما دی، دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد فرمایا اٹھ کھڑا ہو۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا، اس کا جو فالج زدہ جسم کا حصہ تھا وہ درست ہو گیا۔
یہ شان علی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور آپ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کا یوم آپ کی ولادت کا یوم ہے، اور آپ کی ولادت کا یوم ہو، آپ کی وفات کا یوم ہو، ہمارے لیے یہ خیر کا سبب ہے۔ اس دن ہمیں ان مقدس ہستیوں کے لیے ایصال کر کے ان سے برکات وصول کرنی چاہیے۔ آج کے دن جو اپنے ہاں ختم دلوائیں گے، ایصال ثواب کروائیں گے، ان کے لیے یہ خیر کا سبب ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہر ہستی کے لیے جب بھی کسی صحابی رسول کا ذکر آئے، ان کا یوم آ جائے، تو اس میں ایصال ثواب کی محافل جو ہیں بناتے، انتظام و انصرام کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں حضرت ابوبکر صدیق پاک کے ذکر کی محفل سجائی، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس ذکر کی محفل سے محروم رہے۔ اب انشاءاللہ انتظامیہ کوئی اناؤنسمنٹ کرے گی سیدنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل کے حوالے سے، تو پھر اس میں انشاءاللہ شمولیت ہوگی۔ آپ سب نے اپنے طور پر انفرادی طور پر بھی ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنا ہے۔ ان کے ذکر سے بگڑے کام سدھر جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مقدس ہستیوں کے ذکر کے یہ فائدے ہیں۔